लीडर ऑफ दी अपोजिशन और लीडर ऑफ दी हाउस की आपस में मुलाकात यानी कि हुकूमत और पीटीआई की मुलाकात, अंदरूनी स्टोरी क्या है, इस पे बात करेंगे। और इस पे भी बात करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप का दौरा चाइना, उसमें क्या क्या चीज़ें तय हुई, चाइना ने पाकिस्तान से अपना होर्मुज़ को खुलवाने की दरख्वास्त क्यों की, चाइना डायरेक्ट ईरान को क्यों नहीं कह सका, डोनाल्ड ट्रंप चाइना से वापसी पे पाकिस्तान आ रहे हैं या नहीं आ रहे, इसके पीछे क्या स्टोरी है। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा। और असल बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जब चाइना के दौरे पे तशरीफ़ ले गए तो डोनाल्ड ट्रंप ने डोनाल्ड ट्रंप का चाइना के दौरे पे जाने से कबल ये ख्याल था वो एक विनिंग ट्रॉफ़ी लेके जाते अगर ईरान के साथ उनका मायदा हो चुका होता। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी विलिंग थे मायदा करने के हवाले से, पर ईरान जो है वो इस मायदे के उस तरह पे मतलब हक़ में नहीं था, क्योंकि उनका ख्याल था कि हमारा जो नुकसान हो चुका है वो तो हो चुका है, अब हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे। पाकिस्तान ने बड़ी सफारतकारी की, पीस टॉक्स में ईरान को भी समझाया, अमेरिका से भी बातचीत की, तो काफ़ी हद तक एक टेबल पे बिठा दिया। 47 साल से ये एक दूसरे से लड़ रहे थे, 47 साल से तल्लुकात कशीदा थे, स्पीकिंग टर्म्स नहीं थे। तो आखिरकार एक टेबल पे बैठे, बर्फ़ पिघली, कई बातें मान ली गई एक दूसरे की, और अब फाइनल होने जा रहा है तकरीबन। मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनके बारे में ये कहा जा रहा था कि जब वो चाइना के दौरे पे आएंगे तो वो पाकिस्तान इस्लामाबाद में 1 नाइट स्टे करेंगे और ईरानी वफद भी उधर आएगा, यानी कि मसूद पेशकियान की ज़ेर सदारत, और वो उनसे मुलाकात करेंगे और मायदा अपना फ़ाइनल हो जाएगा। मगर ऐसा नहीं हो सका। बदकिस्मती से डोनाल्ड ट्रंप को विनिंग ट्रॉफ़ी लेके या एक ट्रॉफ़ी लिए बगैर ही चाइना के दौरे पे जाना पड़ा, जिससे वो लेट डाउन हुए हैं आखिरकार चाइना जाके। तो चाइना जाके उन्होंने चाइना की मंडियों तक रसाई हासिल करने के लिए बातचीत की है। मुझे नहीं पता कि अमेरिका ऐसी दिफाई मतलब इंडस्ट्री के अलावा उनके पास कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो वो चाइना की मंडियों में फ़रोख्त कर सकता है, क्योंकि चाइना तो पूरी दुनिया में छाया हुआ है। तो अब चाइना ने काम किया, चाइना ने ये काम किया है कि पाकिस्तान को कहा है कि वो ईरान से बात करे अपना होर्मुज़ की खुलवाने के हवाले से, और ईरान और अमेरिका के दरमियान पीस टॉक्स जो हैं उन पे मज़ीद पाकिस्तान अपना किरदार अदा करे। ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि पासदारान इनकलाब ईरान के जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब पावरफुल समझे जाते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट को पावरफुल समझा जाता है, इस तरह ईरान में पासदारान इनकलाब को उनकी हुकूमत से ज़्यादा पावरफुल समझा जाता है। पासदारान इनकलाब जो हैं वही इस वक्त लड़ रहे हैं, और वही इस वक्त अगर अमेरिका के साथ मायदे में कोई मतलब प्रॉब्लम आ रही है या डिले आ रही है तो वो उनका नाम मानना है। उनके सुप्रीम लीडर जो हैं वो भी, उनका झुकाव भी पासदारान इनकलाब की जानिब ही है। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये कोशिश कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भी पाकिस्तान आ जाएं और मसूद पेशकियान भी पाकिस्तान आ जाएं, और ये एक टेबल पे बैठ के इनका मायदा करवा दें और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम मज़ीद ज़ोर शोर से गूंजने लग जाए। तो अब मुझे ये लगता है कि ये लम्हा करीब आ रहा है, पर डोनाल्ड ट्रंप का 3 रोज़ा दौरा है। जब हम बात कर रहे हैं 1 दिन गुजर चुका है, तो 2 दिन रह गए हैं बाकी। तो 2 दिन में क्या ऐसा कोई मुआवजा हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो पाकिस्तान से होते हुए अमेरिका जाएं, क्योंकि चाइना से वो इस्लामाबाद आएँ और इस्लामाबाद से वापस वो यूएस चले जाएं और इनका इस्लामाबाद में मायदा हो जाए। उम्मीद की जा सकती है। डोनाल्ड ट्रंप, चाइना ने पाकिस्तान से कहा अपने होर्मुज़ को खुलवाने के लिए चाइना से ईरान से बातचीत की जाए। पाकिस्तान ने ये बातचीत शुरू कर दी है। आपना होर्मुज़ अगर खुल जाता है तो दुनिया में जो तेल की किल्लत है वो दूर होने का कभी इम्कान है। तो मुझे ये लगता है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए बेहतरियाँ कोई नज़र आ रही हैं। अब दूसरी बात ये हुई है कि पहले अपोजिशन जो है वो ये चाहती थी कि हुकूमत से बात की जाए और इमरान खान की रिहाई करवाई जाए, अब वो भी थोड़ा नीचे आए हैं
اور حکومت بھی تھوڑا نیچے آئی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 19 جون سے بجٹ سیشن شروع ہونا ہے. بجٹ میں اپوزیشن کی بہرحال ضرورت ہے، اور اگر 28ویں ترمیم آ گئی تو بھی ہے. اور ابھی آپ کو پتہ ہے 28ویں ترمیم میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور آنے والے وقت میں اس سے پہلے چیف الیکشن کمشنر جو اپنی مدت ملازمت ختم کر چکے ہیں وہ ایکسٹینشن پہ کام کر رہے ہیں. مزید ممبران الیکشن کمیشن کے وہ بھی اپنی مدت ملازمت ختم کر چکے ہیں، وہ ایکسٹینشن پہ کام کر رہے ہیں. آئین پاکستان کے مطابق یہ تعیناتیاں چیئرمین نیب وہ بھی ایکسٹینشن پہ کام کر رہے ہیں. یہ ساری تعیناتیاں جو ہیں لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس یعنی کہ وزیر اعظم یہ بیٹھ کے آپس میں طے کرتے ہیں. 3 نام دیے جاتے ہیں، جو ناموں پہ اتفاق ہو جائے ان کو چیئرمین نیب چیف الیکشن کمشنر تعینات کر دیا جاتا ہے. تو اس دفعہ لیڈر آف دی ہاؤس یعنی کہ وزیر اعظم نے اپوزیشن کو دعوت دی ہے کہ وہ آ کے وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں اس پہ مشاورت کریں اور ہم اس کا باہمی رضامندی سے کوئی حل نکالیں اور نئی تعیناتیاں کریں آئین پاکستان کی روح سے. تو اپوزیشن لیڈر یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم سیکریٹریٹ جو ہے وہ نیوٹرل پلیس نہیں ہے. میرا خیال ہے پبلک آفس ہے، اس میں وہ پرائم منسٹر کا 96H ماڈل ٹاؤن لاہور والا گھر تو نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے ان کے گھر نہیں جانا. وہ پبلک پلیس ہے، لیڈر آف دی اپوزیشن وہاں جا سکتے ہیں، اس میں ایسی کوئی بات نہیں. لیڈر آف دی ہاؤس کے ساتھ ان کی ملاقات بھی کوئی چمبے کی بات نہیں، یہ چھپ کے تو نہیں ملنا چاہیے، یہ بات ٹھیک ہے. ان کو اوپن پالیسی رکھنی چاہیے اور مذاکرات کرنے چاہیے، اور مذاکرات کامیاب بھی ہو جاتے ہیں اور مذاکرات ناکام بھی ہو جاتے ہیں. لیڈر آف دی اپوزیشن نے جو ایجنڈا تیار کیا ہے ملاقات کا، اس میں یہ کہہ دیا ہے کہ عمران خان کو رہا تو نہیں چلو کیا جا سکتا، انہیں ہاسپٹل شفٹ کر دیا جائے اور ہاسپٹل شفٹ کر کے ان کا پراپر علاج کروایا جائے. سلمان اکرم راجہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے. حکومت اس بات کی تردید کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ان کا پراپر علاج ہو رہا ہے اور ان کی آنکھ بالکل جو ہے وہ ضائع نہیں ہوئی. سلمان اکرم راجہ کا موقف ہے کہ وہ اگر ادھر شفٹ ہو جائیں تو ان کا علاج معالجہ شروع ہو جائے تو اپوزیشن ان کے ساتھ بیٹھ کے حکومت کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کر سکتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ملاقات کا وینیو جو ہے کب طے ہوتا ہے، کس جگہ طے ہوتا ہے، اور جب اگر طے ہو گیا تو پھر یہ دونوں آپس میں کس نقطے پہ اتفاق کرتے ہیں. اچھا، اب اگلی بات یہ ہے کہ اقبال افریدی پی ٹی آئی کے MNA ہیں، اور پی ٹی آئی کا ایک نعرہ جو ہے وہ جو اب پٹ چکا ہے، ویسے خیبر پختونخوا کی حکومت کے سامنے بھی پٹ چکا ہے، اور جتنی گڈ گورننس پی ٹی آئی کے دور میں رہی اس وقت بھی شاید پٹ چکا تھا، وہ پٹ چکا ہے. اس میں یہ نعرہ لگایا گیا تھا کہ مطلب کرپشن سے پاک. اور اقبال افریدی کا بیٹا جو ہے وہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ پر اٹلی جا کے اسائلم کلیم کر چکا ہے، اور اقبال افریدی اس پہ شرمندہ نہیں ہے. وہی اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ جو ہم پاکستان میں عمران خان کے ساتھ ہوا ہے میں بھی کسی ملک میں جا کے اسائلم کلیم کر لوں گا. ویسے تو کل انہوں نے اپنے ہی ایک سینئر سمجھ لیں جنید خان جو خیبر پختونخوا کے صدر بنائے تھے، علی مین گنڈا پور کو اٹھا کے عمران خان کے بڑے قریبی ہیں، وہ سینٹ میں بات کرنا چاہتے تھے اور بات کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے، مگر وہ بات چیت نہیں ہو سکی، انہوں نے نہیں کرنی دی. انہوں نے کورم کی نشاندہی کر دی اقبال افریدی کے، جس پہ بہت شدید آپس میں تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا، تھپڑ چلے اور جوتیاں بھی اتاری گئیں. اقبال افریدی جو ہیں انہوں نے مطلب ایوان میں ایک مچھلی منڈی کا ماحول جو ہے وہ بنا دیا تھا، یعنی کہ اپنے ہی سینئر رہنما جو عمران خان کے فیورٹ ہیں انہیں گالیاں بھی دی، تھپڑ بھی مارے اور جوتے بھی اتارے. تو پی ٹی آئی سے توقع یہ کی جاتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ گالی گلوچ اور مار دھاڑ کی سیاست، جلاؤ گھراؤ کی سیاست سے ذرا پرے رہے. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ عرصے سے ابھی تھوڑا آرام ہے، پر اگر وہ زیادہ اس کو اوائڈ کریں نہ کسی شکل میں تو وہ کوئی نہ کوئی کام دکھا دیتے ہیں. اب تو میرا خیال ہے کہ عمران خان کی رہائی بھی ہو جائے گی اگر ایسا کچھ ہو جائے، اگر یہ نظم و ضبط سے کام کریں. تو دوسری طرف یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بہت پریشان ہے. وہ بات میں نے آپ کو اس لیے کہا کہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ کے مطلب جنگ بندی کے حوالے سے سینٹ میں ایک قرارداد پیش کی گئی. وہ قرارداد قریب تھی کہ وہ ریجیکٹ ہو جائے، تو ایک ووٹ سے ڈونلڈ ٹرمپ کی اس قرارداد کو توقیت ملی یا اس کو مطلب وہ منظور کر لی گئی.
تو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو مقبولیت ہے وہ اتنی تیزی سے گر رہی ہے کہ اب وہ صرف ایک ووٹ کی مار رہ گئے ہیں. اور اسی طرح اپوزیشن کیا گیم کر رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ؟ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اپوزیشن گیم یہ کر رہی ہے کہ وہ جس ٹائم پہ کوئی نہ کوئی قرارداد پیش کرتے ہیں سینٹ میں اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ووٹ کیپیسٹی چیک کرتے ہیں، جس دن یہ ووٹ کیپیسٹی ان کی سمجھ میں آ گئی یا وہ ڈراپ ہو گئی، جو ڈراپ ہو رہی ہے تیزی سے، تو اس دن ڈونلڈ ٹرمپ کا مطلب مواخذہ جو ہے وہ بالکل ہو جائے گا. اور اگلا مارکو روبیو جو ہیں وہ بڑے ہاٹ کینڈیڈیٹ ہیں پریزیڈنٹ آف امریکہ کے لیے. ادھر جے ڈی وینس جو ہیں وہ بھی بڑے ہاٹ کینڈیڈیٹ ہیں، پر ڈونلڈ ٹرمپ ابھی دونوں کو لفٹ نہیں کرا رہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا خیال ہے 2028 تک وہی رہیں گے، اور ڈونلڈ ٹرمپ اس لیے اب ایران سے بھی صلح صفائی چاہتے ہیں. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنے ہوسٹ فیصل حدیث بٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.